لا یسخر قوم من قوم، کہ مرد حضرات دوسرے مردوں کا مذاق نہ اڑائیں۔ کسی جسمانی چیز کو لے کر، مثلاً کوئی لنگڑا ہے تو اس کے لنگڑے پن کا مذاق نہ اڑایا جائے۔ کسی کے ہاتھ کام نہیں کرتے، کسی کے ہاتھ عیب دار ہیں تو اس عیب کو لے کر اس کا مذاق نہ اڑایا جائے کہ اس کا ہاتھ ایسا ہے۔ کسی کی زبان میں کچھ لکنت ہے تو اس کی لکنت زدہ زبان کا مذاق نہ اڑایا جائے کہ وہ یوں بولتا ہے۔ کسی کی آنکھ تھوڑی ٹیڑھی ہے تو اس کے دیکھنے کے انداز میں تھوڑا ٹیڑھا پن ہے تو اس کے ٹیڑھے پن کا مذاق نہ اڑایا جائے۔ اگر کسی شخص میں کوئی جسمانی عیب ہو تو جسمانی عیب کا بھی مذاق نہ اڑایا جائے، اور اگر کسی اور طرح کا عیب ہے، مثلاً کوئی شخص کسی گناہ میں مبتلا ہے، کوئی سود لیتا ہے تو اس کے سود لینے کا مذاق نہ اڑایا جائے۔ اس کو نصیحت کی جا سکتی ہے، اسے بات سمجھائی جا سکتی ہے، اس تک دین کی تبلیغ کی جا سکتی ہے، لیکن اس کا مذاق اڑانا یہ ایمان والوں کو زیب نہیں دیتا۔ تو اللہ رب العزت نے منع فرمایا کہ مرد حضرات دوسرے مردوں کا مذاق نہ اڑائیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ مرد حضرات عورتوں کا مذاق اڑائیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک تعبیر استعمال فرمائی کہ لوگ دوسروں کا مذاق نہ اڑائیں، چاہے وہ مرد ہوں، مرد مردوں کا مذاق نہ اڑائیں، عورتیں عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں، مرد عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں، عورتیں مردوں کا مذاق نہ اڑائیں۔ یہ چیز دو طرفہ ہے کہ کوئی بھی شخص کسی بھی شخص کا مذاق نہ اڑائے۔ ہو سکتا ہے کہ ہم جس کا مذاق اڑا رہے ہیں، جس کے عیب کو ہم آشکارا کر رہے ہیں، جس کا عیب ہم بیان کر رہے ہیں، جس کے عیب کو ہم نقل کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کی نظر میں ہم سے بہتر ہو، کیونکہ اللہ رب العزت کی نظر میں جو بہتری کا معیار ہے، اللہ کے یہاں جو انسان کی اچھائی ناپی جاتی ہے، وہ چہرے سے، مہرے سے، شکل سے، صورت سے، آنکھ سے، زبان سے، ناک سے، اس کے ہونٹوں سے، اس کے بال سے نہیں لگائی جاتی، بلکہ اللہ رب العزت کے نزدیک بہتری کا، اچھائی کا، خوبی کا جو معیار ہے وہ دل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں بیان فرمایا، ان اللہ لا ينظر الى صورکم، اللہ تعالیٰ تمہاری صورتیں نہیں دیکھتا، اور بعض دوسری روایات میں ہے ان اللہ لا ينظر الى اجسادکم، اللہ تعالیٰ تمہارے جسم نہیں دیکھتا کہ تم میں سے کون کتنا ہٹا کٹا ہے، ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، لیکن اللہ رب العزت تمہارے دل دیکھتا ہے اور تمہارے اعمال دیکھتا ہے۔ ابھی ہم کچھ ہی دنوں پہلے قربانی سے فارغ ہوئے ہیں۔ قربانی کا جو پورا ایک خلاصہ ہے، اور قربانی کی جو آیتیں ہیں، ان آیتوں کے بعد اللہ رب العزت نے خلاصے کے طور پر اہل ایمان کو جو سبق دیا، وہ سبق کیا ہے؟ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، اللہ تعالیٰ کے یہاں تمہارے جانور کا گوشت یا خون نہیں پہنچتا۔ تم اگر نمود کی خاطر، لوگوں کو دکھلاوے کی خاطر بہت ہٹے کٹے اور تنومند جانور کو قربان کر رہے ہو، اور مقصد یہ ہے کہ لوگ کہیں کہ صاحب انہوں نے تو بڑی زبردست قربانی کی، اللہ کے یہاں تمہارا جو جانور ہے اس کا گوشت یا اس کا خون نہیں پہنچے گا۔ اللہ رب العزت کے یہاں جو چیز پہنچنے والی ہے وہ دل کا تقویٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ تو تمہارے دل دیکھتا ہے کہ تمہارے دل میں اللہ کا ڈر ہے یا نہیں، تمہارے دل میں اخلاص ہے یا نہیں، تمہارے دل میں ایمان ہے یا نہیں، تمہارے دل میں اللہ کی محبت ہے یا نہیں، تمہارے دل میں رسول اللہ کی محبت ہے یا نہیں، تمہارے دل میں اسلام پر مر مٹنے کا جذبہ ہے یا نہیں، تمہارے دل میں شاعر اسلام کی عظمت ہے یا نہیں، تمہارے دل میں علماء کی قدر ہے یا نہیں۔ اللہ رب العزت تو تمہارے دلوں کے اندر یہ چیز دیکھے گا۔ ہو سکتا ہے کہ تم جس کا مذاق اڑا رہے ہو وہ تم سے بہتر ہو۔ اور عورتوں سے بھی خاص طور سے خطاب کیا گیا، وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ، کہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں۔ اور خاص طور پر یہاں عورتوں کا ذکر کرنے کی حکمت یہ ہے کہ عورتوں کے اندر عام طور سے عورتوں کے اندر مذاق اڑانے کا مرض پایا جاتا ہے، اور عورتیں ایک دوسرے کا مذاق اڑانے میں بہت جلد بازی برتتی ہیں، بہت جلد کسی کا مذاق اڑا دیتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بطور خاص فرمایا، وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ، کوئی عورت کسی دوسری عورت کا مذاق نہ اڑائے۔ ہو سکتا ہے کہ تم جن عورتوں کا مذاق اڑا رہی ہو وہ عورتیں تم سے بہتر ہوں، ہو سکتا ہے کہ ان کے دل میں اللہ رب العزت پر ایمان،
اللہ پر بھروسہ، اپنے معاملے کو اللہ کے سپرد کر دینا اور اللہ رب العزت پر توکل، اور اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، یہ ساری چیزیں ان کے دل میں زیادہ ہوں. تو اگر تم مذاق اڑا رہے ہو تو یہ تصور کرو، یہ غور کرو کہ ہم جس کا مذاق اڑا رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ انجام کے اعتبار سے مجھ سے بہتر ہو. دوسری چیز یہ غور کرنے کی ہے کہ کوئی بھی شخص اس دنیا میں اپنے انجام کے بارے میں نہیں جانتا کہ جب میں مروں گا، قبر میں جاؤں گا تو میرے لیے جنت کا فیصلہ ہوگا یا دوزخ کا فیصلہ ہوگا. تو ظاہر ہے کہ جب انسان اپنے انجام سے بے خبر ہے تو یقینی طور پر وہ دوسروں کے انجام سے بھی بے خبر ہے. مجھے نہیں معلوم کہ آپ جب اپنی قبر میں جائیں گے تو آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. مجھے نہیں معلوم کہ جب میں قبر میں جاؤں گا تو میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، میرے لیے فیصلہ کس چیز کا ہوگا. سفر بہت لمبا ہے، توشہ بہت کم ہے، انجام کے سلسلے میں ہم بے خبر ہیں. تو جب مجھے نہیں معلوم کہ آپ کا انجام اچھا ہوگا یا برا، تو مجھے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ میں آپ کا مذاق اڑاؤں. اور مذاق اڑانا، دوسروں کے عیب کو بیان کرنا، یہ وہ چیزیں ہیں جو ایک اچھے انسان کو زیب نہیں دیتی. ایک اچھا انسان کسی دوسرے انسان کا مذاق نہیں اڑا سکتا. تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اس آیت کے اس حکم کو اپنے دل کے اندر جما لیں، بٹھا لیں کہ ہم کبھی بھی کسی کا مذاق نہیں اڑائیں گے کسی بھی طرح سے، چاہے وہ جسمانی عیب ہو، روحانی عیب ہو، عملی عیب ہو، کسی طرح کا عیب ہو، ہم کسی کے عیب کی وجہ سے اس کا مذاق نہیں اڑائیں گے. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں.